نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. فرما رہے ہیں، اور اگر یہ امر مشروع کر دیا جاتا، ہر شخص اپنی دکان اور گھر میں نماز پڑھ لیا کرے، تو مسجدیں ساری بیکار ہو جاتی ہیں، جن کے حق میں اللہ تعالی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھنے میں قلوب مجتمع رہتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ منفرد ہے آدمی، الگ الگ، سب الگ الگ ہے، تو ایک جمع ہو گئے، اس مقصد میں بیٹھنے میں تو مجتمع ہو گئے، ارادہ مجتمع ہو گیا، جگہ نہ مل دیکھے آ رہے ہیں، اجتماع میں بیٹھنا ہے، اجتماع کی برکت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ انفرادی صورت میں یہ بات نہیں ہوتی، اس سے اللہ تعالیٰ نے جماعت کو واجبی قرار دیا ہے تاکہ مسجد میں قلوب مجتمع ہو جائیں اور ایک دوسرے کے فیوز سے مستفید ہوں۔ آتا ہے اس سب میں اگر ایک آدمی کی نماز قبول ہوتی ہے تو سب کی نماز قبول ہے کہ نہیں؟ تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھنے میں قلوب مجتمع رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ دور ہے، کھینچ لیا اس کو، مدد کیا اس نے، ایک ساتھ ہو گئے، دوسرے یہ نہیں کھینچ سکتے، اور وہی لوگ مجتمع ہو جائیں تو یہ بڑی بات ہے۔ مسجد کے اندر، مسجد کے بارے کیا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دور تک کھڑا تھا، میں نے کھینچ لیا تو وہ بگڑ گیا، تب سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ وہاں تھانوی نے کہا مسجد میں جمع، تو مسجد ہی میں مجتمع ہو جائے، یہی بڑی بات ہے۔ کم سے کم یہ وقت تو ہے کہ تمام مسلمان ایک جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اجتماعیت مطلوب ہے شرعاً، اجتماعیت مطلوب۔ خانقاہوں کی وجہ بھی اسی لیے کہ بہت سے قلوب جمع ہوں گے، ہر ایک کی نسبتیں الگ الگ ہوں گی، کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، سب مل کر کے سبھی مستفید ہو جائیں گے۔ اب اس کا کم ہے، اس کے زیادہ ہے، اس لیے سب مل کر کے ایک ہو گئے، روشنی ایک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے خانقاہوں کے وجود کو بھی اسی لیے، مسجدیں اسی لیے، نماز تو الگ الگ ہو سکتی تھی لیکن نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجدوں کی وجہ ہوئی۔ ہمارے حضرت بہت اس پر کلام کرتے تھے، مساجد کی وجہ جماعت کے قائم کرنے کے لیے ہے، ورنہ الگ الگ نماز سب لوگ پڑھے، جمع ہو جاؤ۔ معلوم ہے کہ اجتماعیت مطلوب ہے، یہ ایک موقع ایسا ہونا چاہیے کہ اجتماعیت ہو، اس کے برکات حاصل ہو جائے۔ کھانے کے بارے میں جس برتن میں زیادہ لوگ ہاتھ ہوتے ہیں اس میں برکت ہوتی کہ نہیں؟ وہاں بھی اجتماعیت، دسترخوان پر بیٹھ جاؤ، اجتماعیت ہے کھانے میں۔ ہمارے حضرت ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے ناشتے کے وقت، وہی
آلو کی ترکاری، لیکن سب کو بٹھا دیتے تھے ایک ایک روم میں، کو بیٹھو، اس اجتماع میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سب کو ملتا تھا، سب کو۔ ہم لوگ ناصر مرزا وہی ایک روم وہی رہتا تھا، عموماً وہی رہتا، بیٹھ گئے، آلو کی ترکاری، آلو جانتے ہو، آلو بھنڈی ہے، کبھی گڑ ہے، راستہ، سب کو دیتے تھے، اللہ کا شکر ہے۔ وہی کھلا پلا کر کے مجلس کے لیے بیٹھے ہوا سر، بہرحال اجتماعیت مطلوب شرعی ہے اللہ کی عمدہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بھائی ایک وجہ تھی، اگر یہ مشروع کر دیا جاتا کہ ہر شخص اپنی دکان اور گھر میں نماز پڑھ لیا کرے تو مسجدیں ویران ہو جاتی۔ ابھی کل ہی رات میں آیا تھا، نہیں صبح، ابھی کہا مولانا دیہاتوں میں فجر کی نماز میں تو کوئی رہتا ہی نہیں، عموماً ایک آدمی ہے، دو آدمی، ابھی بھی کہہ کے گیا ہے نا، وہی تفصیل سے لگی، ہم لوگ دیار کی بات کہا ہے، کہا بڑی بڑی مسجد ہیں اس میں ایک آدمی ہے، دو آدمی، جیسا ادھر کوتاہیاں ہیں جماعت کے سلسلے میں ہے۔ اگر یہ امر مشروع کر دیا جاتا کہ ہر شخص اپنی دکان اور گھر میں نماز پڑھ لے تو مسجدیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھنے میں قلوب مجتمع رہتے ہیں، سب مجتمع ہے کہ نہیں، کوئی دوسری بات نہیں سوچتا ہوگا، بس یہ کہ ہے یہی سننا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، بیٹھنے مدد ہوتی کہ نہیں، کون کہاں بیٹھا تھا اٹھ کے روانہ ہٹ گئے سب لوگ، یہاں کوئی نہیں کچھ کرتا، اب جو آ گیا بیٹھا ہے وہی اٹھ گیا، نہیں یہ فرا ہے، یہ بھی ایک کسی کی بہت بڑا ایثار ہے۔ ایثار اور ہمدردی سلوک کے مسائل میں سے اہم مسئلہ ہے، اس طریق کے اصول میں سے ایثار اور ہمدردی، شاہ غلام علی صاحب نے لکھا ہے، ایثاری یہ جگہ دے لکھا ہوا ہے، مجمع تھا، حضرت علی رضی اللہ بعد میں آئے، ابو بکر صدیق تھے تو تھوڑی سی جگہ تھی، کہا علی یہاں آ جاؤ، بہت عمدہ لفظ لکھا ہے۔ یہ شریف آدمی ایسے ہی شریف کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، دوسرا لفظ ہے بولا، لیکن ہے مفہوم یہی، خوش ہو گئے۔ حضور اقدس کیونکہ داماد بھی تھے، حضرت علی کا ایک خاص مقام بھی تھا، معلوم ہے کہ جگہ دینا یہ بہت بڑی بات ہے، جگہ دینا۔ اب صدیقی کو پہچانتا کوئی اس قسم کے الفاظ ہے، علی رضی اللہ کو بڑھا دیا، مطلب منصب داماد تھے، معلوم ہے کہ اس قسم کے ایثار کیا جا سکتا ہے، شرعیت سے ثابت ہو گیا نا مجھے، ہم جو کہنا چاہتے ہیں سمجھ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کے ان حکم کو سمجھنے کی توفیق محمد حکمتیں ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھنے میں قلوب مجتمع رہتے ہیں، واقعی دیکھیے ہے کہ نہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کچھ ہی نہیں ہے لے آتا ہے، میں دیکھتا ہوں کبھی میں جاتا ہوں کبھی، اس وقت زیادہ مجھے میسر نہیں ہے، لوگ منع کرتے ہیں کہ آپس میں اتفاق رہتا ہے، مسلمان کا ایکجا دیکھنا میسر، مسلمان کا ایکجا دیکھنا، سب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر، ید اللہ علی جماعت۔ امام تھانی ترجمہ کر رہے ہیں، مولانا آپ کو نہیں معلوم ہوئی کتاب،
ملتا ہے. وہاں تھانوی نے ترجمہ کیا ہے, حضرت حاجی صاحب نے حکم کیا ہے, اور کتاب ہے اسکندری کی. ان کی کتاب بہت سے حضرت شیخ الحدیث صاحب وغیرہ ترجمہ کیا ہوتا ہے, مجلس میں سنائی جاتی ہے. وہی اس کو تو لوگ جانتے بھی نہیں. اس حقیر کے ہاتھ آ گئی ہے سال بھر سناتا ہوں نہیں لوگ مجھے ایک سال سے یہی نہیں سناتا مجھے کتابیں تھی جامع ضرور سنانا. وہاں تھانوی ترجمہ بھی ہے پرلطف, اور وہیں ہم لوگ تو تھانوی ہیں نا, تب تھانوی ترجمے سے تو مناسبت بھی ہوتی ہے زیادہ. اور یہ بات ہے کہ جب جماعت مجتمع ہے تو ان کے قلوب برکات حاضرین پر کھلتے ہیں, ان کے قلوب کے برکات حاضرین پر کھلتے ہیں. ان کی برکات ہے, انہوں نے ان کی برکات ہے, سب ایک ہو جاتے ہیں. بہت عمدہ لکھا ہے. اور ان کے برکات اور ان کے قلوب کے برکات حاضرین پر کھلتے ہیں, اور ان کے انوار پاس والوں پر پھیلتے ہیں. یہ تب تو سنا ہی نہیں تھا, ابھی نہیں سنے رہے ہوں. سالوں سنا رہے ہیں, ہر مرتبہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ دوبارہ سے بارہ, ہر مرتبہ پہلے ہی مرتبہ رہتا. بڑے اچھے. اور ان کے انوار پاس والوں پر کھلتے ہیں. ان کا مجتمع اور متصل ہونا کی مثال ایک لشکر کے ہوتا ہے کہ جب مجتمع اور متصل ہوتا ہے تو غلبے کا سبب بنتا ہے. بہت سے لوگوں کی توجہات ہو جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس مجتمع کے برکات سے مالا مال فرمایا, یہاں بھی مالا مال اور باہر بھی, اس کے اثرات باہر تو پہلے قلوب مجتمع ہو جائے. اور ایک آیت یہ بھی ہے, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اے ایمان والے, تجھ پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے کام کے نکلنے کے وقت سے لوٹنے تک اپنی نگاہ ناجائز چیز کے دیکھنے سے پس رکھو. نکل رہے ہو باہر, حفاظت کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں ایک شخص آئے. کہ بہت سے لوگ آتے ہیں جس کی آنکھ سے زنا ٹپکتا ہوتا ہے. انہوں نے کہا اوحی بعد رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وہی آتی ہے؟ اللہ کی نہیں, لیکن نور ہوتا ہے جس کو وہ دیکھتا ہے. بدردی کیا تو دیکھ لیا. اے ایمان والے, تجھ پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے کام کے نکلنے کے وقت سے لوٹنے تک اپنی نگاہ ناجائز چیز کے دیکھنے سے پس رکھے. کتنا اطلاع ہے اس میں, کوئی وجہ ہے تب تو اتنی اہمیت سے بیان کر رہے ہیں. حضرت حاجی صاحب نے ترجمہ کرایا ہے, وہ تھانوی نے ترجمہ کیا ہے. میں گجرات میں تو گیا تھا, میں نے کہا دیکھو حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا ہے, مدرسے والے. حضرت حاجی صاحب نے کہا اشرف علی تم اس کتاب کا ترجمہ کر دو. میں نے کہا کہ ان پر اطمینان تھا کہ ترجمہ کر دیں گے. آپ لوگ سب کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ترجمہ کر سکیں. یہ نہیں پوچھا کرو گے کر سکو گے, سمجھتے ہی یہ اشرف علی ماہر ہے. اس وجہ سے طلبا کو علماء کو بھی ان کتابوں کا ترجمہ کرنا چاہیے, بہت اہم. یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. حضرت ماں ابراہیم سب آئے, ان کے یہاں بڑی سب چیزوں کی. لیکن یہاں ہے اس موقع پر میں اس کو بات کہا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. ان کو سب معلوم ہی رہتا تھا. کہا کہ ہندوستان میں اتنے نابینا ہیں, لاکھوں نابینا, ہم سب لوگوں کو آنکھ ہے, یہاں تو شکر کا مقام نہیں ہے. ہندوستانی میں وہ لوگ ہیں نابینا. خود محاورہ سے میں نے خود سنا بھائی, بہت درد سے فرمایا کہ بہت سے لوگ نابینا ہے. قدر کرو کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں, جس کو بچاؤ غلط چیزوں سے. ہر وقت نگاہ کی حفاظت. میں جا رہا تھا
بڑودہ کے قریب میں کتاب دیکھ رہا تھا. بہت سے لوگ تھے. ایک آنکھ کا بہت بڑا ماہر آدمی آیا, ڈاکٹر تھا. کہا مولانا یہ آنکھ کی روشنی جو وضعیت ہے, امانت ہے, اس کو سمجھ بول کے خرچ کیجیے, اتنا نہ پڑھیے کہ جلدی ختم ہو جائے. مجھ سے خود کہا ہوتے ہیں بہت بار گزرا کہ آنکھ کو مطلب ہر وقت پڑھ رہا تو آنکھ کی روشنی, جب اس روشنی کی اس لیے اس معنی کی روشنی عبادت ہے تو اور چیزوں کے لیے کہیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کو گندے نہ کرو. اللہ ہم سب کو توفیق. چشم بندو لب بندو گوشت بند گن بینی نور حق بربر مخن. آنکھوں کو بند کرو, ہونٹوں کو بند کرو, ہے کہ چشم بندو لب بندو, کانوں کو بند کرو. جب بھی اگر نور حق نہ دیکھو تو مجھ پر ہنسو. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب جہاں رہتے تھے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ. اتنا بڑا شیخ پوری اصلاح کیے ہوئے الحمدللہ ایسا نہیں. فرمایا بڑے کہ دیکھو یہ آواز آ رہی, گانے کی آواز آ رہی تھی. کہا اب کہاں بچائے, کیسے بچائیں, ہم لوگ بدلاؤ. یہ ہم سے کہا ہے شیخ اتنا بڑا. اب کانوں کو کیسے, گانے کی آواز آ رہی تھی. اخبار دیکھتے نہیں تھے وہ, لیکن کبھی کوئی مصیبت والی بات آئی تو پڑھا, اس میں تصویر رہتی ہے جس کو لپیٹے کہا لے جاؤ. اب کیسے آنکھوں کی حفاظت کی جائے. دونوں شاید مجھے قدر سنا ہے, شاید کوئی رہتے تھے ہم آواز باہر آ رہا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, یعنی اے محمد ایمان والوں سے کہہ دو, اللہ فرما رہا ہے, نبی سے کہہ رہا ہے, صحابہ کو سنانے کے لیے کہہ رہا ہے. یہ سنت ہے کہ نہیں, یہ باتیں لوگوں بھی سنائی جائے. اللہ فرما رہا ہے, نبی سے کہہ رہا ہے, سنائیے. ان کو صحابہ کو یہ مضامین بھی بیان کرتے رہنا چاہیے. کچھ تو خیال ہوگا. یعنی اے محمد ایمان والوں سے کہہ دو کہ نیچی کریں اپنی نگاہیں اور محفوظ رکھیں اپنی شرمگاہیں. تھاروی ترجمہ ہے. یہ بات بڑی ستھری ہے ان کے واسطے, صاف ستھری بات یہی ہے کہ یہ مانو. اور یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. سو نعمت الہی کی ناشکری نہ کرنی چاہیے, اور یہ ایک امانت ہے, اس میں خیانت نہ کرنا چاہیے. اللہ کی امانت خیانت نہیں کرنا. جیسے امانت ہو روپیہ پیسہ ہو تو نہیں کرنا چاہیے, اسی طرح یہ اللہ کی امانت ہے جو ہم کو دی گئی. اور ارشاد باری کو یاد رکھنا چاہیے. وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ, یعنی اللہ جانتا ہے آنکھوں کی چوری کو اور جو چھپاتے ہیں سینے. سینے سب ہم سے آپ سے چھپی ہوئی چیز اللہ کے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. علم یعلم بأن اللہ یرا, یعنی کیا اس کو خبر نہیں کہ اللہ دیکھتا ہے. یہ سب قرآن ہے. جب کسی نام مشہور متن میں ہے, یہ میری ہم نے ڈھونڈوایا, عربی کی کتاب اردو میں تھی. الحمدللہ مکے میں 1 بجے رات میں مل گئی. ڈھونڈا سب جاؤ ڈھونڈو, جو لوگ ساتھ تھے 3-4 مل گئی ہے. لیکن ہم نے بھی چاہا کہ اس کا ترجمہ دیکھیں, لیکن ایسا ترجمہ نہیں سمجھ میں آیا. اس ترجمے کے متعلق بعض ذوالفقار صاحب نے کہا ہے کہ اس کا ترجمہ مولانا اشرف علی کی ہی کر سکتے تھے. حضرت حاجی صاحب کی تجویز دیکھیے, اور بھی علماء رہے ہو گئے, اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو.
لوگوں کو نفع ہوگا. معلوم ہے کتابوں سے بھی نفع ہوتا تھا, ترجمہ کرا ہے. سند ہے, حضرت عائشہ سند ہے کہ نہیں؟ سب کے سند ہے. شیخ و علماء دیوبند, معلوم ہوا کہ کتاب بھی مفید ہو سکتی ہے, وہ بھی طاقت ہے. اور جب کسی نامشہور چیز دیکھنے کا ارادہ دل میں آئے تو یہ سمجھ لے کہ وہ دیکھتا ہے, اور جاننا چاہیے کہ جب کوئی نگاہ ناجائز چیز سے پس کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت کو کشادہ کر دے گا. اپنے خواہش کو اس نے روکا تو اللہ تعالیٰ دوسری دولتوں سے اس کو مار کر دے گا. ہمارے حکیم اختر صاحب بہت اس پر بیان کرتے رہے, دیکھیے جامع کتنا. اور جب کسی نامشہور چیز دیکھنے کا ارادہ دل میں آئے تو یہ سمجھ لے کہ وہ دیکھتا ہے, اور جاننا چاہیے کہ جب کوئی اپنی نگاہ ناجائز چیز سے پس کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت کو کشادہ کر دے گا. بصارت کی حفاظت کیا, بصیرت مل گئی اس کو. اللہ یہ پوری جگہ ہے, بصارت کے عوض بصیرت. جو شخص عالم شہادت میں اپنے جان پر تنگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ عالم غیب پر اس پر کشادگی فرماتا ہے. یہاں تنگی کیا, وہاں کشادگی. اچھا اسے سنا رہا, یہ نہیں سنا ابھی تک. اتنے لوگ سنے ہوگی کتاب, یہ کتاب بڑی بابرکت سے ختم ہی نہیں ہوتی. آج بھی ہم نے کہا کھولا, میں نے خود نہیں سنا ہے اس کو کبھی, شاید نہیں سناتا ہوں. 20 25 30 40 50 مرتبہ الگ الگ مرانے رہتے ہیں. بس جو شخص عالم شہادت میں یہاں پر اپنی جان پر تنگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ عالم غیب میں اس پر کشادگی فرماتا ہے, نورانیت محسوس کرتا ہے. اپنی نگاہ کو روکتا ہے دوسری مرتبہ, حدیث ہے, اس پر اس کو اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازتے ہیں. بعضوں کا قول ہے کہ کسی شخص نے اپنی نگاہ حرام چیز سے پاس نہ کی. بعضوں کا قول ہے کسی شخص نے اپنی نگاہ حرام چیز سے پاس نہیں کی مگر اس کے قلب میں ایک نور پیدا ہوا جس کی حلاوت پاتا ہے. ایک مرتبہ دوسری مرتبہ روک لیا, محسوس ہوگا کہ اللہ نے نور دیا, خوش ہوگا. بڑے بڑے اول امیر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. آیتیں بھی چن کر کے بہت بڑے عالم تھے. بس اس آیت میں آدمی کو توبیخ ہے کہ وہ اپنے اصل پیدائش سے غافل ہو گیا ہے, کس چیز سے پیدا ہوئے, اور پیدا کرنے والی سے جھگڑا نکالا. اللہ نے پیدا کیا اور اللہ ہی سے جھگڑ گیا, اور اپنی ابتدا کے بھید سے ناواقف ہو کر ابتدا کرنے والوں ہی سے مناظرہ شروع کر دی. اللہ ہی سے مناظرہ کیسے کامیاب ہوگا؟ آج حال یہ ہے جس نے پیدا کیا, جس نے نعمت دیا, اسی کی معصیت میں صرف ہو رہا ہے روپیہ پیسہ. یہاں سے وہاں تک آئیے, معلوم ہوا کہ لاکھوں کتنے لاکھ روپے اس میں بھی صرف ہوتا رہتا روزانہ, ہم لوگ دیکھتے آتے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اسراف بھیجا, مال کو صحیح طریقے سے حاصل کرنا اور صحیح جگہ پر خرچ کرنا, یہ صابر اور شاکر ہونے کی علامت ہے. آدمی صابر اور شاکر اسی صورت میں ہوگا کہ جائز طریقے سے حاصل کرے اور جائز طریقے میں خرچ کرے.
ہے، یہ دیکھ لی اس میں ریاض الصالحین میں. صابر اور شاکر اسی صورت میں ہوگا کہ جائز طریقے سے حاصل کرے یا جائز طریقے خرچ کرے. اور جس شخص کی پیدائش نطفے سے ہو اس کو کیسے لائق ہے کہ اللہ کے احکام میں جھگڑا کرے اور اس کے جوڑ توڑ میں مخالفت کرے. وہاں تھانوی ترجمہ ہے مطلب، اور اس کے توڑ جوڑ میں مخالفت کرے. بس احتیاط کر اللہ کے آگے، سمجھ کے رہا. بہت یہاں جو تم کو اختیار ملا ہے تو اللہ کے سامنے مقابلے میں اس کو صرف نہ کر، توڑ دے گا تم کو. بہت ہمارے حضرت اس پر تو بہت کلام کرتے. آنکھ بغاوت کر رہی ہے، کان بغاوت کر رہا ہے. بس احتیاط کر اللہ کے آگے تدبیر چلانے سے. یہ تدبیر جو اللہ کے مقابلے میں ہو یہ مضر ہے. اللہ نے کہا اس کے آگے اب تدبیر نہ کرو بس. اور بات یہی ہے کہ نفس کے لیے تدبیر کرنے کا منشا نفس کی محبت ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے. نفس کی محبت میں تدبیر چلاتا ہے. اگر نفس سے فنا ہو کر بقا باللہ حاصل کر تو اس کو اپنے واسطے تدبیر کرنی اور بتا دے خود تدبیر کرنے سے غائب کر دے گا. اللہ تعالیٰ تم کو اگر اس کو سپورٹ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری رہبری کرے گا. تمہاری مطلب یہ نہیں کہ اسباب کو قطع کرو، بس نظر ہٹاؤ. ہر وقت آدمی طاعت میں ہے، جب ہر وقت سوچے گا کہ ہم کو سب میں اس طرح کھڑا ہو رہی ہے، عبادت نہیں ہے. ہم کو اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے. اور ایسا بندہ کس قدر قوی ہے کہ اللہ کے افعال سے جاہل ہو اور اللہ کی عنایت سے غافل ہو. اللہ تمہاری کیا کیا تدبیر کر رہا ہے تم سے جاہل ہو. اللہ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کی اشارہ نہیں سنا؟ قل کفا باللہ، یعنی اے محمد کہہ دو کہ اللہ کافی ہے. ادھر کو اوپر علیہ اللہ بے کافی عبدہ ہے نا. کوئی ایک عالم ہے وہ تو اس کے بعد بہت بڑے ہو گئے، علی گڑھ کے پروفیسر کیا جو ہوتا ہے وہاں آئے انتہائی پریشان، رزق کے معاملے میں بہت پریشان تھے. نام ہے سب، نام لینے کی ضرورت بھی نہیں. علی گڑھ میں بہت بڑے پھر تو ماشاء اللہ آئے. اس وقت ہمارے حضرت مولانا شاہ صلی اللہ صاحب علیہ سے یہ پڑھے تھے علیہ اللہ بے کافی عبدہ ہے نا. یہ وہ داخل ہوئے حضرت کی مجلس میں اور یہ آئے سنا تو کہا مجھ کو حل مل گیا. پھر اس کے اطمینان ہو گیا. پھر جا کے کیا کیا ہو گئے کہ اس آیت نے مجھ پر اتنا پکڑ لیا. اس کو حضرت نے کوئی ترجمہ بھی نہیں کیا تھا. علیہ اللہ بے کافی عالم تھے، آئے مجلس میں آتے ہی ایسا موقع تھا کہ علیہ اللہ بے کافی عبدہ، کیا اپنے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ یہ اس آیت نے ان کو پکڑ لیا. پھر ان کو معلوم علی گڑھ کی کس منصب پہنچا دیا. پھر مطمئن ہو گیا میں. اصل دولت وہاں ملی شیخ کے مجلس میں، اس آیت کا اثر ہوا اور ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ کافی ہے. اس یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے مناصب تک پہنچا دیا. انہیں لکھا بھی جائے قل کفا باللہ. کہہ دو اے محمد اللہ کافی. بس اللہ کو کہاں کافی سمجھ، بس تو اللہ کو کہاں کافی سمجھتا ہے؟ جو شخص اس کے آگے تدبیر چلاتا ہے اور اگر اللہ کو کافی سمجھتا تو یہ اعتقاد اس کو اللہ کے تدبیر چلانے پر بھروسہ، تدبیر کرتا ہے لیکن بھروسہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے.
ہاں نہیں ہے کوئی جاندار زمین پر چلنے والا مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. یہ یقین تو رکھو. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ. یہ یقین رکھتے ہوئے جو چاہو کرو. یقین رکھو کہ ہم کو رزق اللہ ہی دے گا. بہت اچھی بات کیا ہے. بس تدبیر کے وسوسے سے ہر شخص کو اس کے حالت کے موافق آہی کرتے ہیں. تدبیر کی وجہ سے جس شخص کو آج یا کل کے گزارے کے لائق تدبیر ہو اس کا تو علاج یہ ہے کہ یقین رکھو کہ اللہ آپ میرے رزق کا کفیل ہے. خود اس کا اشارہ ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ رزق دیتا ہے. مفسر کرام لکھ رہے ہیں خود بعد میں آئے گا جو بھی ہو انشاءاللہ. جس شخص کی تدبیر کسی دشمن کے دفعیے میں ہو جس کے مقابلے کی اس کو طاقت نہیں ہے بس اس امر کا یقین کرے کہ جس سے یہ ڈرتا ہے اس کی چوٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس سے ڈرتا ہے اس کی چوٹی حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا مگر جو کچھ خدا کرے. اور ان آیات کو خیال کرے. ومن یتوکل اللہ فہو حسبہ. یہ سب آج کے لیے مولانا یہ علاج آج کے لیے بھی ہے. یہ نہیں کسی صحابہ کے لیے تھا. آج بھی ہم لوگ اسی دور سے گزر رہے ہیں. ومن یتوکل اللہ فہو حسبہ. یہ معاف نہیں ہوگا. یہ تو اب بھی ہے تو کل نہیں ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اس امت کو کامیابی اسی صورت میں نصیب ہوگی جب اس طریقے کو اختیار کیا جو ان کے پہلوں نے کیا تھا. پہلوں نے توکل کیا تھا. توکل کرو چھوڑا نہیں. انہوں نے تمام اسباب اختیار کیا مگر بھروسہ اللہ پر. ومن یتوکل اللہ فہو حسبہ. یعنی جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو بس ہے. یہ آگے میں علیہ السلام بھی آگا یہی آیت پر. یعنی کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے اور دھمکاتے ہیں تو ان کو ان لوگوں سے جو خدا کے سوا یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا کہ جب تجھ کو موسیٰ کے مقدمے میں کوئی خوف ہو تو اس کو دریا میں پھینک دے. جو ہوا گوش دل سے سنو. ارشاد باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. طریق وہی رہے گا بدل نہیں سکتا. طریق وہی. اس کی نوعیت بدل سکتی ہے حالت درست سے. ہم لوگوں کی ذوق کے اعتبار سے اس میں نرمی یہ دوسری بات ہے. وہی رہی. اس سے بڑے کیا وقت ہے کہ بچے کو اپنی گود میں لے نہیں سکتی تھی. اس وقت تدبیر میں پھینک دو ہمارے بھروسے پر ہم واپس کریں گے. چاہے کہ اللہ تعالیٰ نے واپس کر دیا ان کو. اور گوش دل کو اس ارشاد خداوندی کی طرف متوجہ کرو. وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو الہام ہوا کہ جب تجھ کو موسیٰ کے مقدمے میں کچھ خوف ہو. دور یہی ہے مولانا. علماء کہتے ہیں کہ یہ دور مصری ہے. مصر والا دور فرعون. وہی کارگر ہوگی چیز جو اس زمانے میں کاربار میں یہ کارگر ہے.
موسیٰ کوئی خوف ہو تو اس کو دریا میں پھینک دے، اور خوف کر نہ غم کر، نہ خوف کر نہ غور کر، اور جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پناہ جانا زیادہ مناسب ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ میں لانا زیادہ میں۔ اگر تیر انداز تیر پھینک رہا ہے تو اس کے پناہ میں آ جانا، تیر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہاں آ گیا، اب تیر کیسے یہاں ہمارے آدمی، اور جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنا زیادہ مناسب ہے، پھر وہ پناہ دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد والی وہ یجیر و ولا یجار، یعنی اللہ پناہ دیتا ہے، اس کے مجیب کو کوئی پناہ نہیں دیتا، وہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کرنا زیادہ لائق ہے، منع نہیں کر رہے ہیں، زیادہ لائق یہی ہے۔ پھر وہ نگہبانی کرتا ہے، جیسا ارشاد ہے واللہ خیر الحافظ و ارحم الراحمین۔ بہت عمدہ ہے۔ وہر جزاء الاحسان الا الاحسان، مطلب یہ کہ خدا نے جیسے تیرے ساتھ احسان کیا تو اس کے ساتھ نیک اعتقاد رکھ، اسے دیا تو تم بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ تف ہے ایسے شخص پر جس کو اپنے قبضے میں آئی چیز پر تو قرار ہو، اور جو خدا کے قبضے پہ ہو اس پہ اطمینان نہ ہو۔ تف ہے ایسے۔ کوئی واقعہ ہے کہ ایک شخص گاتا بجاتا جا رہا تھا، کسی نے بھائی قحط کا دور ہے، تم اتنا گاتے بجاتے جا رہے ہوتے، کہا تم کو نہیں معلوم ہمارے مالک پاس بہت گیہوں جمع ہے۔ بڑی بزرگ کو چیخ نکل گئی، کہا اس کو اپنے مالک کے گیہوں پہ اتنا توکل ہے تو اللہ کا تو سب کچھ ہے، ہم کو اتنا توکل نہیں۔ چیخ نکل گئی۔ اس کو اپنے مالک پر کتنی قحط ہو، ہمارے مالک پاس اتنا گیہوں ہے کہ اس کو ہم کو دے گے بھوکے نہیں رہیں گے، اور اللہ جسے وعدہ کیا وہاں ملتا ہے۔ تف ایسے شخص پر جس کو اپنے قبضے میں آئی چیز پر قرار ہو، اور جو خدا کے قبضے میں اس پہ اطمینان نہ ہو۔ اگر تدبیر اس وجہ سے ہے کہ اپنے عیال کو چھوڑ آیا ہے اور اس کی کفالت کے معافی اسے پاس نہیں ہے، تو اس وقت یقین کرنا چاہیے کہ جو خدا تیرے مرنے کے بعد اس کا سامان کرے گا وہی تیرے سامنے اور پیچھے بھی وہی کرے گا۔ مر جاؤ گے تو کون کرے گا؟ اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنو، اللہم انت صاحب فی سفر والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور گھر والوں میں ہمارے بعد تو ہی خبر گیری کرنے والا ہے۔ یہاں تو نہیں، گھر بس جس سے اپنے سامنے امید رکھتا ہے، بس جس سے اپنے سامنے امید رکھتا ہے اسی سے اپنے غیبت میں امید رکھ۔ اور ایک بزرگ کی بات سن، وہ کہتے ہیں جس خدا کی طرف میں اپنے کو متوجہ کرتا ہوں اسے اپنے گھر کے والوں کو محافظ چھوڑ آیا ہوں، جس خدا کی طرف میں اپنے کو متوجہ کرتا ہوں اسی کو اپنے گھر والوں کا محافظ چھوڑ کے آیا ہوں۔ ایک دم اس کا حال پوشیدہ نہیں، بچوں کا حال سب جانتا ہے۔ اس کا فضل میرے فضل سے وسیع ہے، اس کا فضل ہے میرے فضل سے اپنے بچوں کو وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے زیادہ ان پر مہربان ہے۔ تو اس کی فکر مت کر جو دوسرے کی کفالت میں ہے، دوسرے کی کفالت میں تو کیوں فکر کرے گا وہ؟ اگر تیری تدبیر و اہتمام کسی مرض کے باعث ہے جو تجھ کو لاحق ہے، اس کے طول و امتداد مدت سے ڈرتا ہے، تو یقین کر لے کہ ہر بلا اور بیماری کی عمر مقرر ہے، تم رہو گے تبھی نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی جاندار نہیں مرتا جب تک اس کی عمر پوری نہ ہو، اسی طرح کوئی بلا نہیں ختم ہوتی
جب تک کہ اس کا وقت پورا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد خیال کرو. دیکھیے اس میں علاج بھی ہے کہ نہیں, جو آنا آئے گا ختم ہوگا, لیکن یہ وہی راجا اجرہم, یعنی جب ان کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو لوگ پیچھے ہٹتے ہیں, ایک سال نہ آگے. بہت ہے ماشاء اللہ, بس وقت ہو گیا, لوگوں کو آنا جانا. بہرحال یہ بہت اچھی کتاب ہے, توکل پر, اللہ پر بھروسہ. آنکھ کی حفاظت بھی اللہ ہی کے ثبوت کرو, کالو کی حفاظت اللہ تعالیٰ. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا. بہت اس پر تقریر کرتے تھے. اللہم آت نفسی تقواہا, اے اللہ جب آپ نے تقوی پر فلاح کو منحصر کیا ہے تو میں کیسے تقوی اختیار کروں بغیر آپ کی مدد کے. یہ حضرت کیا ہے مضمون ہے برابر. اللہم آت نفسی, اے اللہ جب تقوی پر مراد موقوف ہے فلاح, تو میں تو تقوی نہیں اختیار کر سکتا اپنے بس سے. تو ہی ہم تقوی اختیار کر اب مجھ کو فلاح سے نواز دے. اللہم آت نفسی تقوی, بہت عمدہ بات. اللہم آت نفسی تقواہا, اس میں حضور کی انتہائی عبودیت ہے. اللہ نے کہا کہ بغیر تقوی کوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اللہ کی طرف کہ اللہ تقوی کا اختیار کرنا بھی تو بہت بڑا کام, آپ ہی توفیق دیں گے تو میں تقوی اختیار کروں گا, جو تقوی ہوگا پھر دوسری چیزیں حاصل ہوں گی. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا, آپ ہی تزکیہ کیجیے, اس میں بھی تزکیے میں بھی سپورٹ کرو اللہ. الہام نے اصلی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ اللہ ہماری ذریت کے بارے میں بھی اصلاح آپ ہی کریں گے تو ہوگی. ہم جب اپنی نہیں کر سکتے تو اپنی ذریت کی ہم کیا کریں گے. یہ بہت زیادہ ماشاء سے تفویض, بس سپورٹ کرو, جتنی محنت تو کرو لیکن دل میں یہ سوچو کہ اللہ ہی جو کچھ کرے گا. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولی. آپ ولی ہیں, ہم صاحب حق ہیں, صاحب نفس ہیں, تو آپ نبی نفس ہیں, آپ خالق نفس ہیں. یہ بھی مقام ناز بھی ہے, مقام نیاز بھی کہ ہم نہیں کر سکتے. پھر آگے کہ اللہ تعالیٰ آپ بھی تو اس کے پیدا کرنے والے تو آپ ہی ہیں, آپ ہی اس کی اصلاح کریے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. آپ ہی اس کے ولی ہیں. میں صاحب نفس, یہ بھی حضرت کا جملہ ہے, میں اگر صاحب نفس ہوں تو آپ ولی نفس ہیں, خالق نفس ہیں. ہماری جیسے ذمہ داری ہے آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو درست کرے نفس کو ہمارے. اللہ ہی پہ ڈالو, یہ اللہ ہم نہیں کر سکتے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. آپ اس کے ولی و مولا ہیں, میں صاحب نفس ہوں, آپ ولی و مولا اس کے ہیں. میں ذمہ دار ہوں اس کی اصلاح کے, تو آپ اس سے زیادہ ذمہ دار ہیں اس نفس کی اصلاح کے. ہم سب کو طریق کو سمجھنے, طریق آسان ہے, طریق آسان ہے. آپ کسی مصیبت میں آ جائیں, ارے بھائی فلاں سے کہہ دو, فلاں کا تعلق ہے فلاں سے, فلاں آسانی ہو جاتی ہے کہ نہیں. حضرت نے فرمایا کہ اللہ ہی کو سپورٹ کر دو. اللہ نفس کی اصلاح بہت مشکل ہے, آپ کے لیے تو آسان ہے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. حکیم مختصر بہت سنتے تھے اس کو, بہت ان سے فرامین ایسی تھے حضرت کے ابدیت والے. کل میں نے کہا تھا نا ان سے, کہا مجھ سے کوئی مرید ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ میں اس کی کیا کفایت کروں, میں تو خود اپنی نہیں کر سکتا, آپ ہی کو سمجھ کرتے. مرید ہے میرا, اصلاح آپ ہی کریں گے تو ہوگی, مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا. وہ بزرگ خاموش ہو گیا. وہاں بول اللہم آت نفسی تقواہا
وزکھا انت خیر من زکھا انت ولیھا و مولاھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق آسان ہے سپورٹ کر دو اللہ کے, سب آسانی آسان ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل فی ضلال مبین. یہ ہے طریق. اللہ نے طریق بھی بتلا دیا ہے, کچھ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی, اللہ کی طرف سے مدد. رب العالمین وہ ہے. مجدد صاحب کا جب انتقال ہوا تو خواجہ معصوم کے یہاں ایک شخص آئے کہ حضرت شیخ کا انتقال ہو گیا, کیا کریں ہم. مجدد صاحب خود کتنے بڑے آدمی تھے ہی, ان کے صاحبزادے 7,000 خلیفہ تھے, 9 لاکھ مرید. خواجہ محمد معصوم جب مجھے سے انتقال تھے مرید, کہا حضرت اب کیا ہوگا. کہا کیا ہوگا, رب العالمین موجود ہے. مجدد صاحب کیا تھے, مجدد صاحب سے کچھ واسطے سے اصلاح کرتے تھے. مجدد صاحب نہیں رہے تو مجدد کا خالق تو ابھی موجود ہے. صبر کرو بس, اللہ کی طرف توجہ رکھو, اللہ ہی اصلاح کرے گا. رب العالمین صرف کھانے پینے کے لیے رب نہیں ہے, وہ باطنی اصلاح و تربیت کا بھی وہی مربی ہے, وہی رب ہے. اس میں بھی جیسے کھانے کے لیے متوجہ ہوتے ہیں رب کی طرف, اپنی اصلاح کے لیے بھی رب ہی کی طرف متوجہ ہو. یہ اللہ جیسے آپ کھانا پانی دے رہے ہیں, ہماری اصلاح بھی فرمایا تاکہ حقیقی ہم کو کمال, حقیقی سعادت ہم کو نصیب ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین. آپ رحمان الرحیم ہیں, مالک یوم الدین, آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں. بہرحال یہ طریق مولانا سمجھنے کی بات ہے. انشاءاللہ العزیز جو لوگ ان باتوں کو سمجھیں گے. اب دیکھیے گا کتنا زبردست محرکہ تھا ان کو کہ مجدد صاحب نہیں رہے, ہمارے شیخ نہیں رہے, کیسے اصلاح ہوگی. باپ تھے, کہا نہیں, انہیں کہ رونے لگے کہ ہم مجدد صاحب نہیں رہے. کہا مجدد صاحب نہیں رہے تو رب العالمین موجود ہے. اصل جو مجدد ہے یا اصل جو مصلح ہے وہ تو موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رب العالمین رب جیسے کھانے پینے کا رب ہے, باطنی دردوں سے نوازنے کا بھی وہی رب ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اس باتوں کو سمجھنے کی. طریق ہمارا آسان ہے, صرف سمجھ کی ضرورت ہے. ناحق مشقتوں میں جو مشائل ڈالتے ہیں اس کو منع کرتے ہیں. ہمارے حاجی صاحب محقق تھے, دیکھا مکے میں کہ کسی کو دھوپ میں کوئی شیخ جھکائے ہوئے ہیں دھوپ میں, تو وہاں تھانوی سے امام گنگوئی سے حاجی صاحب نے کہا کہ ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ. یہ دھوپ میں کبھی معلوم ہے کہ اس شیخ کے نقص کو یا یہ شیخ ناقص ایسا کرتا ہے, دھوپ میں لٹا کر. جو شیخ کامل ہوتا ہے اپنی باطنی نسبت سے پہنچا دیتا ہے آگے. پہنچانے والے وہاں قاسم صاحب کو حضرت حاجی صاحب, حضرت وہاں یعقوب صاحب کو چھوڑ کے گئے وہ لوگ کہ حضرت یہ ابھی نئے نئے آئے ہیں, ان کو اپنے پاس رکھیے, ان کی تربیت. لیکن کہا کہ لیکن بولیں گے نہیں, یہ چلے گئے وہاں مدینہ منورہ, وہاں کا کوئی آیا. کہا ایک ہی بات کہی تھی کہ خاموش رہی, وہ بھی نہیں کر سکے. پھر بھی لکھتے ہیں کہ شیخ اتنا کامل تھا وہ اتنی ہی دن میں باوجود کہ اس چیز کو پورا نہیں کیا تھا, کہاں سے کہاں ان کو پہنچا دیا, اور ہندوستان میں آ کر کے کتنے لوگ کو صاحب نسبت بنا دیا. حضرت یعقوب صاحب. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عافیت دے اور قلوب کی اصلاح فرمائے, نفوس کی تزکیہ فرمائے. بس ذہن میں اگر یہ ہے انشاءاللہ کامیاب. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مشائخ کے طفیل میں, ان کی تربیت کے صلے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی تربیت فرمائے اور اپنی مرضی کے مطابق ہمارے نفوس کو کر دے. اللہ تعالیٰ امارگی سے بھی نکالے, لوامگی سے نکالے, ہمارے قلوب کو مطمئنہ بنا دے.
اور اس لائق بنا دے کہ وہ خطاب کے لائق ہو جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ نفس کیا ہے؟ امارہ ہے، لوامہ. یہی مطمئنہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو خطاب کرتا ہے. کہیں آئے تو ہے امارہ نہیں آیا ہے، لوامہ نہیں آیا. یہی قلب اپنے کو جھکاتا ہے. لکھا ہے کہ مطمئن نشیب زمین کے برابر ہوتا ہے. جب آدمی نشیب زمین بن گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش تک بڑھا دیتا ہے. ربنا تقبل من. اللہ تعالیٰ ہمارے نفوس کی اصلاح. اللہ منی اسرک نفس بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک. اے اللہ نفس مطمئنہ ہم چاہتے ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، آپ مدد کریں سب کچھ ہو سکتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.